دل انسانی جسم کا ایک اہم گوشت کا ٹکڑا. دل اسے پیور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو اللہ کی شریعت کے تابع رکھیں. شریعت سمجھنے کے لیے فطرت سمجھ لیں کہ ایک نیچر ہوتا ہے، لا آف نیچر، یعنی قانون فطرت. ہم نیچر کے خلاف کوئی کام کریں گے، فطرت کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو یقیناً خمیازہ بھگتنا پڑے گا. نیت اور عمل یہ ساتھ ساتھ انسان کے زندگی میں ہے. نیت کو صحیح رکھیے اور نیت کا دار و مدار انما اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنے نیت کو اخلاص کے ساتھ رب کو راضی رکھتے ہوئے ایسی نیت ہم رکھیں کہ جس سے مجھے تکلیف نہ ہو. یاد رکھیے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں میرا ہی کردار ہے، میرا ہی حصہ ڈالا ہوا ہے. رب خدا نخواستہ ہم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا. ہم خود اپنے اعمال سے، اپنے حرکتوں سے، اپنے انٹینشن اینڈ ایکشن سے اپنی زندگی کو پریشان کن بنا لیتے ہیں. اپنے نیت کو پہ توجہ دیجیے اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم جہاں دل میں کسی کے لیے کوئی برائی آئے ہم اللہ کا ذکر کریں. لیکن اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سپوز ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ یعنی میرا پالنہار، تو کیا ہر قسم کی توقعات ہم رب سے وابستہ رکھیں. عمل کریں ہم کیونکہ اللہ نے صحت دیا ہے، عمل کریں ہم کیونکہ اللہ نے اپرچونٹیز، اللہ نے مواقع ہمیں ہماری زندگی کو عطا فرمایا ہے. اپنے عمل کو صاف رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے عمل سے کسی کو، کسی بشر کو، کسی خلق خدا کو، کسی مخلوق کو، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی میری ذات سے، میری بات سے کہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم کسی کو بھی تکلیف دیں گے وہ چیزیں، وہ تکلیف لوٹ کر میری زندگی میں آئیں گی، آج ہو یا کل ہو، دیر ہو یا سویر ہو. اپنے عمل پر توجہ دے نیت کے ذریعے. دل اس کا ٹول ہے، اپنے دل کو صاف رکھیے کیونکہ یہ دل جو سینے میں ہے، جو دھڑک رہا ہے، اس میں روح پاک روح ہمارا آپ کا موجود ہے. جب دل کی دھڑکن رک جاتی ہے تو انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی اہمیت کا حامل ہو، انسان کو منو مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے. انسان کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا انا، اس کی لڑائی، اس کا غصہ پن، اس کی شرارت آنا طبیعت، وہ سب کے سب منو مٹی تلے دب کر مٹی سے مٹی مل جاتی ہے. لیکن اس کی روح پرواز کر جاتی ہے جہاں سے روح آئی، یعنی آسمانوں سے. انسان کا روح پرواز کیا اور انسان کا جسم بیکار ہوا. اس سے پہلے کہ میرا جسم بیکار ہو جائے، اپنے جسم سے ایسا کام مت کریں کہ جس کسی کو بھی تکلیف ہو. اور خاص کر چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان ہم رکھیں. اور چھوٹی باتوں کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ بن جائیں. مجھے لوگ دیکھتے ہی بولے یار یہ طنز کرنے والا آ گیا، مجھے دیکھتے ہی لوگ بولے یار یہ نقصان پہنچانے والا آ گیا، مجھے دیکھتے ہی لوگ یہ نہ بولے کہ یار یہ خرافات لے کر، یہ چگلی کھانے والا، یہ بیک بائٹنگ کرنے والا، یہ سرنڈرنگ کرنے والا، یہ دوستوں میں جدائی پیدا کرنے والا، یہ دلوں میں رنجشیں پیدا کرنے والا آ گیا. یہ وہ بیماری ہے جو دلوں سے پیدا ہوتی ہے. جسم کا
بہترین حصہ دل ہے اور جسم کا بدترین حصہ دل ہے. اپنے دل پر کام کیجئے. اپنے دل کو صاف شفاف رکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہر لمحہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کرتے رہیے اس سے پہلے کہ یہ دل کی دھڑکن رک جائے. دل کو سنبھالیے، دل کو پیور کیجئے، کیونکہ امپیور ہارٹ، ناخالص دل، صاف ستھرا دل، ناخالص دل کبھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. اگر دل میں میری ذرہ برابر بھی کوئی خرابی ہوئی، میں بیماری یا اسپریچل بیماری، یہاں میں وہ بیماری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس سے خلق خدا کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر ہم عبادات میں کہیں کمی کوتاہی ہو جائے، ہم وہ جو حی القیوم ہے جس کو موت نہیں آئے گی، ہم اس سے اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی، میں غفلت والا ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، مجھ پر رحم فرما. اگر مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں شمار ہوں گا. مجھ پر رحم فرما، میں تیری بندوں پہ رحم فرماؤں گا. مجھ پر رحم کر، میں تیری بندوں پہ رحم کروں گا. یا رحمان و یا رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے، اگر ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ رحم کرے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم رشتہ داروں پر رحم کریں، بھائی بہنوں پہ رحم کریں. رحم کے مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ ان پر رحم دینے کا مظاہرہ کریں. رحم جو ہماری بساط میں ہے، جو ہماری طاقت میں ہے، ہم کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ کی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ پیش آئیں. اپنے دوست یاروں کو نیک مشورہ دیں، ایسا مشورہ کہ جنت میں وہ بھی داخل ہو اور مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں بھی رب باری تعالیٰ جنت پہنچا دے. چونکہ وہ زندگی کو موت نہیں آئے گی. اپنے دل پر توجہ دیجیے. یا مقلب القلوب ثبت قدمی علی دینک. دین ہمارا مکمل ہے. یہ دین نیتوں کی بھی اصلاح کرواتا ہے. اپنے احکام، اپنے فرمان قرآن اور سنت مبارکہ کے ذریعے یہ دین ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرنے کو ہمیں ترغیب دیتا ہے. اسلام ہمارا مکمل دین ہے. کوشش کریں، جھگڑا لڑائی آپس میں جھگڑے لڑائی سے بچیں. دین کامل، ہم کامل بننے کی کوشش کریں اور اس کی ابتدا دلوں سے ہوتی ہے. اپنے دل کو صاف کیجئے، چونکہ امپیور دل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چونکہ جس دل میں بے ایمانی ہو، وہ دل، جس دل میں خرابی ہو، وہ دل، جس دل میں دوسروں کے لیے بغض ہو، وہ دل کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اپنے دل کو پر دھیان دیجئے، اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھیے. دل کو بہکنے مت دیجیے. جو ہی بہکنے لگے استغفار کریں، سمجھتے ہوئے کہ ہم رب سے توبہ کر رہے ہیں اور گناہوں سے رجوع کر رہے ہیں. گناہ سے ہم اپنے آپ کو دوری کی درخواست کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً انسان کبھی بھی گناہوں سے 100% بچ نہیں سکتا. کوشش دلوں کے ذریعے کر سکتا ہے. میرا دل اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد، اور اللہ ہمارے آرات کے دلوں کو صاف ستھرا منور کرے. مگر میرے ہی اعمال کے ذریعے، میری ہی نیت کے ذریعے، میرے ہی ارادوں کے ذریعے اللہ میرے دل کو صاف کرے گا. دل پر توجہ دیجیے. جہاں کہیں محسوس ہو کہ میرا دل بھٹک رہا ہے، گناہوں کے دلدل تلے دھنس رہا ہے، فوراً وہیں پہ اسٹاپ کیجیے اپنے خواہشوں کو. اور دل جہاں جو ماں ہے تمام خواہشوں کی، دل جو اچھائی کی پل سرات ہے، اس دل پر خاص توجہ، خاص مہربانی اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے
دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہمیں ملتی ہیں یہ ہمارے دل کے بدولت ہے. یہ دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے. یہی اچھا دل اور یہی برا دل, یہی اچھائی کی طرف لے جاتا ہے, یہی برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے دل کو پیور کیجیے. کسی کے لیے کوئی غیبت, حسد, بغض, جس کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے, اور یہ چیزیں دل کے نتیجے میں نیتوں اور پھر عمل کے ذریعے نمودار ہوتی ہے. جہاں آپ محسوس کریں, انسان کے اندر الہام ہوتا ہے, ہر انسان کو معلوم ہے یہ صحیح ہے یہ غلط. اس کے لیے اس کو فلسفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ دل, یہ عمل میرے لیے بھی برا ہے, لیکن اتنا زیادہ پریکٹس برائی میں کرنے لگتا ہے کہ اس کو اس برائی سے نکلنا چاہتا بھی ہے تو بے اختیار برائی میں دھستا چلا جاتا ہے. اپنی برائی پر توجہ دیجیے, دوسروں کی برائی کے ججمنٹل مت بنیے. آپ اپنی برائی کے خاتمے کی کوشش کیجیے. خود بخود آپ کے گرد اچھے لوگ اللہ بھیجتا رہے گا, آپ اچھے بنتے رہیں گے. آپ اپنے دل پر کام کریں, اپنے دل کو پیور بنائیں, اپنے دل کو خالص کریں, اپنے دل کو توحید پرست بنائے, اپنے دل کو اتباع سنت بنائے, اپنے دل کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم اپنے دل کو انسانیت کی بھلائی خدمت کے لیے وقف کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کم از کم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, کچھ نہیں تو 2 میٹھے بول اپنے بھائی کے ساتھ بول لیجیے. اپنے دل پر توجہ, اور دل ہی کے ذریعے جنت میں ہم داخل ہوں گے, اور دل ہی رکاوٹ ہے جنت جانے کا. دل ہمارا ہمیں اللہ نے کرائے پہ دیا ہے, اس پر ہم توجہ دیں تاکہ دین ہمیں جنت کے دروازے کے راستے جنت تک لے جائے, اور شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب فرمائے. دل پہ توجہ, دل کو دین پر قائم رکھیے. بہت آسان طریقہ ہے. دل ہمارا صحیح ہوا تو بدن صحیح رہے گا.